آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لیڈر اور ایک ایسے رہنما کی جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں تو درج ہے، لکھا ہوا ہے، مگر جس کے وجود کو وقت کے ساتھ دھندلا دیا گیا۔ یہ بائیوگرافی اور یہ کہانی اور یہ لائف سٹوری ہے مولانا شوکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک ایسے انسان کی جس نے آرام دہ زندگی، محفوظ سرکاری جاب اور نوکری اور ذاتی سکون سب کچھ چھوڑ کر آزادی کا کٹھن راستہ اختیار کیا۔ سوال یہ ہے کہ مولانا شوکت علی آخر کون تھے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ برطانوی حکومت اور گورنمنٹ انہیں ایک خطرہ سمجھتی تھی؟ آپ کو بتلا دیں کہ مولانا شوکت علی صاحب کی پیدائش 10 مارچ 1873 عیسوی کو رامپور میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کمپلیٹ اور مکمل طریقے پر انگریز راج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد خاص طور پر مسلمان سیاسی، تعلیمی اور سماجی طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں آگے بڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت مولانا شوکت علی صاحب نے تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا اور علی گڑھ کے AMO کالج میں ایڈمیشن لیا۔ یہ ادارہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی فکری اور سیاسی بیداری کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں مولانا شوکت علی صاحب نے صرف کتابی علم ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ پولیٹکس، سیاست، قوم اور آزادی کے مفہوم کو بھی گہرائی سے سمجھا اور پڑھا ہے۔ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ سرکاری ملازمت سے جڑ گئے۔ اب ذرا یہاں ٹھہر کر سوچیں کہ ایک طرف محفوظ اور سیف جاب، باعزت زندگی، سیلری اور تنخواہ، سہولیات، تمام چیزیں تھیں، اور دوسری طرف انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کا خطرناک راستہ، جس کا صاف صاف سا مطلب تھا جیل، مشکلیں اور غیر یقینی فیوچر اور مستقبل۔ زیادہ تر لوگ پہلا راستہ چنتے ہیں۔ مولانا شوکت علی صاحب عام لوگوں میں سے نہیں تھے۔ 1913 عیسوی میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو ان کی پوری زندگی اور پوری لائف کا رخ بدل دے گا۔ انہوں نے سرکاری جاب اور ملازمت کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ غلامی کے نظام میں رہ کر آزادی کی بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ اسی سال انہوں نے انجمن خدام کعبہ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کرنا اور انہیں عالمی حالات سے جوڑنا تھا۔ آپ کو بتلا دیں کہ یہ قدم برطانوی حکومت کو بالکل پسند نہیں آیا۔ مولانا شوکت علی ان کی نظروں میں کھٹک چکے تھے۔ انہوں نے جلسوں میں، تقریروں میں اور تحریروں کے ذریعے انگریز راج پر کھل کر تنقید شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں بار بار جیلوں کی مشکلیں اور صعوبتیں جھیلنی پڑی، مگر جیل کی سختیاں ان کے حوصلوں کو توڑنے کے بجائے مضبوط کرتی چلی گئی۔ پھر آیا 1919 عیسوی کا سال۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، عثمانی خلافت خطرے میں تھی، دنیا بھر کے مسلمان بے چینی کا شکار تھے۔ ایسے میں مولانا شوکت علی اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت کی بنیاد رکھی۔ یہ تحریک صرف مذہبی نہیں تھی، بلکہ ایک زبردست سیاسی تحریک تھی، جس کا مقصد انگریز حکومت پر، انگریز گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اس تحریک نے پورے انڈیا میں، پورے ہندوستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جگہ جگہ جلسے، جگہ جگہ جلوس اور عوامی بیداری نظر آنے لگی۔ مولانا شوکت علی کا پختہ یقین تھا کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو انگریز حکومت زیادہ دیر یہاں ٹک نہیں رہ سکتی۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے مہاتما گاندھی کا ساتھ دیا۔ یہ بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ مولانا شوکت علی صرف ایک مذہبی رہنما نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت پسند سیاستداں ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ گاندھی جی میں عوام کو متحد کرنے کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے۔ اسی لیے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر عدم تعاون تحریک اور دوسری جدوجہد اور کوششوں میں بھرپور حصہ لیا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز حکومت نے 1921 عیسوی سے 1923 عیسوی کے درمیان انہیں ایک بار پھر جیل کے اندر، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا تھا۔ جیل کی سختیاں، خراب صحت اور مسلسل ذہنی دباؤ کے باوجود وہ اپنے موقف سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وقت گزرتا چلا گیا، سیاسی حالات بدلنے لگے۔ 1928 عیسوی میں نہرو رپورٹ سامنے آئی، جس نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور خدشات کو بری طرح نظر انداز کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مولانا شوکت علی صاحب کو یہ احساس ہوا کہ کانگریس مسلمانوں کے فیوچر کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف پرانے ساتھی اور گاندھی جی تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا سیاسی فیوچر۔ بالآخر
यानी आखिरकार इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हिमायत की और सपोर्ट करनी शुरू कर दी और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर मुसलमानों के हुकूक और पाकिस्तान के क़याम की जुद्दोजहद और कोशिश शुरू कर दी थी। यहाँ भी इन्होंने कोई ज़ाती मफाद नहीं देखा बल्कि हालात का हकीकत पसंदाना जायजा लिया और तज्जिया किया। 1937 ईस्वी में मौलाना शौकत अली मरकजी कानून साज असेंबली के रुकन बने, जो इनकी सियासी जिंदगी का अहम संग मील था। मगर मुसलसल जिद्दोजहद, कैदो बंद और ज़हनी दबाव ने इनकी सेहत को कमजोर कर दिया। बदकिस्मती से वो आज़ादी का सूरज तुलू होता हुआ न देख सके, जिसके लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। बिलाखिर 26 नवंबर 1938 ईस्वी को दिल्ली के करोल बाग में यह अजीम लीडर, अजीम रहनुमा इस दुनिया से रुखसत हो गया और 28 नवंबर को जामे मस्जिद दिल्ली के करीब इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। मौलाना शौकत अली साहब की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि आज़ादी कुर्बानी मांगती है, उसूलों पर कायम रहना आसान नहीं होता है, मगर जो लीडर अपनी जात, आराम और मफाद से ऊपर कौम को रख दे तो वो जिस्मानी तौर पर तो दुनिया से चला जाता है मगर हिस्ट्री और तारीख में जिंदा रहता है।